بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، ایڈورڈز کالج پشاور کے طالب علم حسان طارق کے قتل کی گتھی سلجھ گئی ہے، لیکن اس واقعے سے جڑی ایک ویڈیو دیکھنے والی ہے۔ اس میں ایک خاتون انتظامی افسر کیا کہتی ہیں، سنیے۔ استاد مرګره خو واپس نه راځي. ټیک شو جی، نو د یو کس دپاره چې په کوم کې انسانیت نشته، د هغې دپاره د خپل مور او پلار چې تاسو نه کوم توقعات دي هغه مه خرابوئ. دا یو شهید دی، تاسو کې چا ما ولا نفل کړي، تاسو کې چا ولا نفل کړی بیګا. ټیک شو، په دې ټول هجوم کې 2 یا 3 کسان دي چې کوم ماله دلته وایي چې راوځئ جنازې لم تلم. یو قسم نشته چې هلته مور پلار ته ویلي چې زوی دې مړ شو، اوس دې زه زوی یم. زما ورور زموږ به معاشره ښه کېږي صرف په دې شیانو باندې، په روډ باندې کله هم نه کېږي. تاسو هلته لاړئ، خپل ملګري را راړئ، خو هلته تاسو کې سیاست را دننه شو، هغوی پکې خپلې نارې بازیانې شروع کړې که نه. نو ما چې تاسو ته هغه وخت کې په روډ باندې بار بار ویلي چې انصاف په روډونو باندې نه میلاویږي. موږ یو قوم یو، د قوم دپاره تاسو پکار دی چې ټول زه ستاسو نه دا توقع ساتم او زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو به سبا ګلونه ټیک شو زموږ بتیانې تاسو به لاړ شئ، دلته به د هغه په یاد کې یو مناو کوئ. تاسو جی وایي کوشن میم تاسو وایي چې سر کینډل واخلئ، ګلونه یوسئ، هغه په یاد مناو کوئ، دغه مناو کوئ، برسي مناو کوئ. میم چې تاسو نه سوال کول غواړم چې آیا دا سره موږ ته دا شورټ میلاو شي چې آینده به زموږ بل کس نه وژلی کېږي. یو منټ زه تاسو نه 2 منټه ټایم اخلم. دې ته موږ ته دا شورټ میلاو شي چې آینده به بل کس نه وژلی کېږي. مخکې کال دقه ځای کې د ریلوے سټیشن لاین نه مخکې هلک کوشو، هغه وویشته شو، هغه هلک وویشته شو، هغه انویسټیګیشن تر اوسه پورې څه دی ته ورسېده، هغه انویسټیګیشن څه دی ته ورسېده. اوس آینده اوس زه راشم ګلونه سار کېدم او بل ورځ زما بل ملګری دغه شي، نو زه یې ګلونو سره به څه کوم؟ څو پورې به زما راکړه پنځه 2-3 سیکیورټي هغه دي. ناظرین کرام، دین اسلام ہماری بنیاد اور اساس ہے، ہمیں اس سے بھرپور رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن اس خاتون انتظامی افسر نے اس ماحول میں جس طرح کی باتیں کی، اس کی بازگشت سوشل میڈیا پر اب بھی سنائی دے رہی ہے. اس ویڈیو پر ایسے کمنٹس ہوئے ہیں جن میں سے بہت سارے تو سنائے اور دکھائے جانے کے لائق بھی نہیں. جنازہ فرض کفایہ ہے اور اگر ایک جگہ سے ایک فرد بھی جنازے میں پہنچ جائے تو ادا ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری پولیس بھی اسی طرح صرف دعا سے کام لیتی تو کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ اور کیا احتجاج کرنا غیر اسلامی فعل ہے یا آئین کے تحت آزادی اجتماع کا حق استعمال کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے؟ یا یہ بھی نہایت ہی متعلقہ سوال ہے کہ کیا سیاست ایک نجس اور پلید کام ہے؟ ہمارے آئین میں تو صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون اور آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اور اسی آئین میں آزادی اظہار، آزادی اجتماع، آزادی احتجاج اور آزادی تنظیم سازی یا سیاست موجود ہے. اگر یہ ایسے ہی کام ہے جو محترمہ خاتون افسر کو ناپسند ہے تو یہ تو آئینی ضمانتیں ہیں. کچھ ایسے ہی جذباتیت اور انتہا پسندی کے خیالات تانا شاپور کے سابق SHO کے بھی آئے تھے. اس وقت اگر پولیس حکام اس کا نوٹس لیتے تو یہ سوچ انتظامی افسر جذب نہ کرتے. مذکورہ افسر تو اس اسٹوڈنٹ کی بات سنبھال نہ سکی جس نے ان کی تقریر پر رد عمل ظاہر کیا تھا. ہماری چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور دیگر متعلقہ افسروں سے درخواست ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیں اور اس قسم کے حالات میں ایسی تقاریر کرنے والے ہر سطح کے افسروں اور اہلکاروں کو ڈسپلن کے دائرے میں اندر لائیں. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیں.